اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے والدین کا حق پہچانیے اور جز نمبر 21، اور اس میں ہماری جو آیت ہے جو بطور موتی ہمارے پاس ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 دیکھیے، ہم اس آیت کو اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِيهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اس میں کتنا واضح بتا دیا کہ والدین، والد جو والدہ ہے اس نے کیسے اٹھائے رکھا اپنے، اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ماں نے کتنی کمزوری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور پھر دودھ پلایا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر کر، یعنی کہ میرا بھی شکر کر اور والدین کا بھی شکر کر۔ تو اس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا والدین کا حق پہچانیے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کا مفہوم میں ہم جائیں تو ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ والدین کا حق پہچانیے، کہ مومن پر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے نا کہ نماز ادا کرو، اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، تو اس کے علاوہ جو دوسرے حقوق ہیں ان کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تو وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ تو جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں اس میں والدین کا حق ہے سب سے زیادہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، صفات کمال کے ساتھ ہمیں ماننا چاہیے نا اللہ کو، اور اس کی عبادت کی جائے تو حقوق اللہ میں، اور اس کی ملاقات کا یقین رکھنا چاہیے، سارے کام اللہ کی رضا کے مطابق کیے جائیں، دل کی آمادگی کے ساتھ کیے جائیں۔ اور بندوں کے حق میں ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو حقوق العباد میں جو ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی، ہم وطن، شریک کے معاملہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے، دوسروں کا احترام کرنا، ان کو نفع پہنچانا، ان کو تکلیف سے بچانا، ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد اور پر ناحق قبضہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں حسن سلوک، حسن زن کے معاملے میں آتی ہیں نا، خیر خواہی میں آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اصل میں حقوق العباد ہیں۔ تو انسان کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، سب سے بڑا حق۔ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ کرتا ہے نا، وہ پھر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور جو انسانوں کا ہی شکر ادا نہیں کرتا اور کسی کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا، تو پھر وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ ہاں، کسی کے احسان کا اعتراف کرنا، کوئی احسان کرے، کوئی غیر بھی احسان کرے، تو اس کا اعتراف کرے نا، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے سب سے بڑے حقدار جو ہیں وہ ہمارے اپنے والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آج جو ہم نے یہ آیت چنی، اس میں خاص طور پر اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا اور بہترین حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے، کہ اس کی ماں نے اس کی کمزوری پہ کمزوری کی حالت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا، یہاں پہ جو لفظ کہا نا کہ کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا، اور اس کا حمل، یعنی کہ اس کے حمل کا جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اتنا ماں نے اٹھائے رکھا، اور دودھ پلانے کی پھر جو مدت ہے رضاعت 2 سال کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر، یعنی اللہ نے حکم دیا انسان کو کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور پھر کس کا شکر ادا کر؟ اپنے والدین کا۔ تو اور پھر ساتھ نے کیا کہا؟
میری طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ آپ غور کریں، ایک اس آیت کے اندر نا اتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں جو ہے ماں کی جو بات کی نا کہ ماں نے اٹھائے رکھا، یعنی کہ کتنا ماں نے تکلیف اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو احساس دلا رہا ہے۔ پھر جو اس نے دودھ پلایا اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر کہا کہ شکر ادا کر، یعنی تجھے اٹھائے بھی رکھا، تجھے پلایا بھی، اور تو اس کو شکر ادا کر، اور پھر کہا میرا شکر ادا کر، پھر ان والدین کا شکر ادا کر۔ اور ساتھ میں کتنی قیمتی بات کہہ دی کہ سمجھدار کے لیے کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے نا، میری طرف تم کو لوٹنا ہے، ہاں، پھر اس کو ہر عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ یعنی کہ یہ دنیا میں تم پھر جو بھی کرو گے، اگر تم والدین کے ساتھ اچھا کرو گے اور تو پھر میں تمہیں جزا دوں گا نا، اور اگر تم والدین کے ساتھ اچھا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کہ لوٹنا تم نے میری طرف ہے، پھر میں تمہیں اس کی جزا سزا کی شکل میں دوں گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، تاکیدی حکم ہے یہ اللہ کا، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا، اور اس عہد کو جیسے پکا عہد لیا کہ ہم عنقریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وصیت کو پورا کیا ہے، یا اس نے اس وصیت کی حفاظت کی ہے یا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ والدین کی اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے کہ والدین کی قدر جو ہے اس نے اولاد کو قدر کرنے کا حکم دیا، یہ خاص وہ ہے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اور اس کو حکم کا پابند کیا، اور وہ بات میں نرمی کریں اور احسانات کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرم بات کریں، خوشگوار گفتگو، خوبصورت کام، یہ سب چیزیں دیکھیں تواضع عاجزی اختیار کر کے اور ان کی عزت اور احسان مان کر ان کو ضروری چیزیں میں تمام ضروری چیزوں مدد فراہم کر کے ہر طرح کی تکلیف دینے والے بات سے بچ کر اپنے والدین کے ساتھ جو ہے تو وہ احسان کیا جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصل حکم دینے کا مقصد کہ آپ نے کسی بھی طرح سے ان کو نہیں ستانا نہیں۔ اور حملت امہ وہن علی وہن، یعنی جب انسان اب اپنے ماں کے ماں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی تو روز بروز اس کی کمزوری بڑھتی ہے نا، کیونکہ روز بروز بچے کا وزن بڑھتا ہے، اس کی جسامت بڑھتی ہے۔ ماں نے مشقت پہ مشقت اٹھا کے اپنے پیٹ پہ رکھا، تکلیف اٹھا کے اسے جنم دیا، پھر تکلیف اٹھا کر دودھ پلایا، پھر کیا کچھ محنت نہیں کی، کیا کچھ، تو تمام تکلیف اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مقصود چاہتے یہ ہیں کہ یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ پھر احسان کا معاملہ کرو، پھر تربیت کرتی ہے، پھر مشقت کرتی ہے، رات دن جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ان گنت احسانات ہیں جو والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس لیے والدین میں سے والدہ کا حق بھی زیادہ بتایا گیا، جس کی محنت زیادہ ہے نا، اس لیے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ماں کا جو حق ہے وہ باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے۔ یہ جو ماں کے ساتھ خاص لگا ہے نا، یہ جو اس آیت کے اندر ذکر ہے، تو اس کو مشقت کے ساتھ جنم بھی دیتی ہے، اور اس مدت میں اس کو تھکاوٹ اور مشقت کے ساتھ دودھ بھی پلاتی ہے، تو اس میں سارے کام جو ہیں یہ ماں کے ہیں۔ تو ماں کا جو ہے نا زیادہ کردار ہے، اس لیے ماں کی زیادہ ہے، جبکہ عزت بھی اور ماں کی تاکید بھی زیادہ ہے، جبکہ ان سارے کاموں میں سے کسی میں بھی باپ تو ان چیزوں میں شریک نہیں ہوتا نا، لیکن آگے چل کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ والدین کا حق ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب جیسے کہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نرم بات کرو، تواضع، اکرام، ان کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، ان کے قول فعل کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ اچھی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس میں والدین دونوں شامل ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ یہ جو ہے والدین سے حسن سلوک جو ہے نا، اس کی اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے دیکھیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے۔ حسن سلوک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی وصیت ہے، یہ وصیت اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر اس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں کہ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا، یعنی اولاد کو اگر ماں باپ زور دیں اس چیز کو ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، یعنی شرک نہ کرنا صرف والدین کے کہنے میں آ کے، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر والدین کے ساتھ وصیت، یعنی اس آیت کے اندر پتہ ہے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر والدین مشرک بھی ہیں نا، تو بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے،
تو بھی اللہ نے وصیت کی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا حکم دے تو بس وہ نہیں ماننا، کیونکہ تجھے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی عبادت کے بعد اللہ کو یہ مقصود ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عبادت میری یعنی اللہ کی عبادت کے بعد اگر حسن سلوک کرو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیے کہ اس میں خصوصاً ماں کا حق بھی زیادہ، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اس بات کو کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت میں 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ جب اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ تو سورہ الاحقاف کا آیت نمبر یہ 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آگے ہم جیسے ماں کا حق کے اوپر بات کریں تو ماں کا جو حق ہے وہ والد کے حق سے 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی بندہ آیا نا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ان کا بحث بن حکیم تھے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ، تو پھر قرابت دار جو قریبی جو زیادہ قریبی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ میں سے ماں کا جو حق ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے نا کہ آپ اپنی ماں تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم بھی ہے، اور دیکھیں وصیت بھی ہے تاکیدی حکم بھی ہے۔ اسی طرح انبیاء نے اپنی ماؤں کے ساتھ بہت اچھا کیا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکم دیا ہے اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ تعریف کتنی اچھی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے کتاب کی بات کی، یعنی کہ اس ہمارے لیے بھی اس میں یہ جو ہے سبق ہے نا کہ ہمیں اپنے کتاب کے ساتھ اپنے قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو تعلق بتائے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور خصوصاً ماں کے ساتھ، تو اس میں یہی سبق ملتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے اس آیت میں 32 میں سورہ مریم کی میں بھی 2 باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ والدین سے جو بہتر سلوک کرتا ہے تو وہ تو خوشبخت ہوا نا، تو پھر جو والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا پھر وہ بدبخت ہوا۔ تو ماں کے ساتھ نیکی جو ہے نا وہ جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں اللہ کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا پیچھے، مطلب فیملی میں کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہاری میری ماں ہے۔ ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ماں زندہ ہے۔ تو نبی کریم نے کہا جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہارا جہاد ہے کہ تم جا کے اپنی بوڑھی ماں کی، جبکہ اس کا اور کوئی نہیں ہے تو تم جا کے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد سے زیادہ اہم فریضہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے نا کہ ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب جہاد میں دیکھیں جان چلی جاتی ہے بندے کی، مطلب ظاہر وقت لڑنے جا رہا ہے، اسلام کی راہ میں شہید بھی ہو سکتا ہے، یا تو اور ماں کے ساتھ جہاد، ماں کس سے کر رہا ہے دیکھ بھال، تو اتنی اس حد تک بھی دیکھ بھال کرے کہ وہ یہ جان جائے کہ کتنا بڑا یہ اس کا اجر ہے، اور ہر عمل سے
مقدم ہے، ہر عمل سے مقدم ہے والدین کی خدمت۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جہاد کروں؟ تو آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس میں دیکھیں، اس میں دونوں والدین کا ذکر ہے اس والی بات میں۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جہاد کر، یعنی جا کے دونوں کی خدمت کرو، تو یہی جہاد کا ہی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرو تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جیسے دونوں ماں باپ یا ماں یا باپ جو بھی دونوں میں سے کسی کی بھی آپ خدمت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اور نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے، یہ لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کریں، نفل عبادت سے زیادہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا، اس نے کہا، جیسے بلایا اس کو کہ دوسری طرف وہ نماز میں تھا، تو والدہ نے اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، تو ادھر کیونکہ نماز کی حالت کی وجہ سے تو اس نے اس عبادت خانے میں جا کر کافی دفعہ اس کو آواز دی، لیکن وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آیا، کیونکہ جب وہ ماں کی آواز دیتی تھی تو وہ اس میں ہوتا تھا نماز کی حالت میں۔ تو لیکن جب اس کی ماں کو غصہ آیا تو اس کی ماں نے اسے ایک بد دعا دی، اور وہ بد دعا پھر اس کو لگی، اور پھر اس کی مطلب ظاہر ہے کہ اتنی عبادت خانے میں رہنے والا بندہ، اور اس کے اوپر پھر الزام لگا کہ وہ ایک بکریاں چرانے والی مطلب اس کی عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے اس کے ہاں ایک اولاد ہوئی تو اس نے کہا اس بندے پہ جو کہ عبادت میں لگا ہوا تھا، اور اس نے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر الزام ڈال دیا، تو جب کہ وہ بیچارے تو بہت عبادت گزار تھے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اگر نفل عبادت کرتا ہے اور ایک انسان اگر والدین کے حق کو پہچان لے تو نفل عبادت سے زیادہ ہے والدین کا حق، کیونکہ والدین کا دل نہیں دکھانا چاہیے کہ نفل پڑھ رہے ہیں، وہ نفل پڑھ رہے تھے نا، اور والدہ کی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، باہر نہیں آ رہے تھے، اور وہ مطلب جنگل میں اکیلے تنہائی اپنے رب کی تلاش میں، اپنے رب کی عبادت میں جا کے، تو ماں اداس ہو کے پیچھے آتی ہوگی نا بلانے، تو پھر ماں کو وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ماں باپ کے دل میں اتنی محبت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، صرف والد کو تحفہ واپس لینے کی اجازت ہے، یہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی شخص کو عطیہ دے یا ہبہ کرے پھر اس میں لوٹ جائے، واپس لے لے، سوائے والد کے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا، اور اس کی مثال جو اپنے عطیہ یا ہبہ کی ہوئی چیز میں لوٹے وہ کتے کی طرح ہے جو کھائے، بس جب اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ قے کر دے اور پھر اپنی قے میں لوٹ جائے۔ تو دیکھیں، والدین سے جو ہے نا قصاص بھی معاف ہے، یعنی یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ والد اگر بیٹے کو دے تو واپس بھی لے سکتا ہے، یہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے، بات سمجھ میں آئی کہ اگر کچھ دے دے اور کہے کہ دوبارہ ڈیمانڈ کرے مجھے واپس کرو تو وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اسے بیٹے سے لے بھی سکتا ہے، اور والد سے قصاص بھی معاف ہے۔ عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ باپ کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اولاد کے بدلے میں باپ کو قتل نہ کیا جائے، کہ اگر باپ کی وجہ سے کوئی اولاد کی وجہ سے کوئی ایسا ہو رہا ہے معاملہ کہ چلو بھائی ان کے باپ کو سزا دو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو والد کی نسبت جو ہے بدلنے کی بھی ممانعت ہے، یعنی والد سے نسبت نہیں بدلنی چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نا کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے کفر کیا، یعنی اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ سے ہٹا لیتا ہے اور دوسروں کا نام لگا لیتا ہے، اور یعنی لوگ آج کل وہ بھی کرتے ہیں نا، بچوں کو اڈاپٹ کرتے تو اپنا نام دے دیتے ہیں۔ یہ میں یہاں پر اس وجہ سے زیادہ اہم سمجھا میں نے بتانا کہ والدیت اصل والد کے نام کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرتے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بچے کے نام کے ساتھ اس کے اصل والد کا نام ہی لگا ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور پہ یہ نا علم کی باتیں تو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اللہ کی جو نافرمان ہے نا والدین کے ساتھ، اللہ کی جو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، اگر وہ نہیں کرے گا وہ اللہ کے نافرمانوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اسی میں حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی سلول کے پاس سے ہوا، وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا، اس نے کہا ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر غبار اڑایا ہے۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی کہ وہ
ایک شخص اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے نا نافرمانی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سے گزرے ہیں نبی تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اوپر دھول اڑا دی، تو صحابی کو غصہ آیا، تو انہوں نے کہا نا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، تو نبی کریم نے کہا نہیں، کہ تمہیں اگر نیکی کرنی ہے تو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ، اچھی طرح پیش آؤ۔ یعنی ہر قدم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کی اہمیت کو ظاہر کیا، ہر اپنی گفتگو سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ اللہ نے دیا نا، تو مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی، دیکھیں آپ اسما بنت ابی بکر کی والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں والدہ مشرکہ تھی، تو وہ کہتی ہیں میرے یہاں آئیں، ان کے گھر گئی ہوں گی نا، تو کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی کہ وہ مشرکہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بالکل صلہ رحمی کریں۔ والدین سے دیکھیں حسن سلوک کے فائدے بہت ہیں، اب آپ نوٹ کر لیں تیز ترین، کیونکہ دیکھیں والدین سے اگر آپ یہ جو میں باتیں کری نا کہ اللہ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، نبی نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں حسن سلوک کرو، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، فائدے کیا کیا ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدے بتائے میں آپ کو وہ فائدے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے عمر میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، اسے چاہیے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے سب سے پہلے۔ پھر یہ ہے کہ والدین نمبر 2 پہ لکھیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی سے کوئی بہت کبیرہ گناہ ہو گیا تھا تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کی معافی کیسے کروں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جا کر والدین کے ساتھ نیکی کرو، تو والدین کے ساتھ نیکی کبیرہ گناہ سے کی مغفرت کا سبب بھی بنتی ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ہر شخص آج کہتے ہیں نا لوگ میں بہت پریشان ہوں، مجھے یہ مشکل ہے، مجھے وہ مشکل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے، یہ واقعہ جو میں آپ کو اکثر سناتی ہوتی ہوں، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے مشکلات دور ہوتی ہیں، اس کی دلیل میں آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں نا کہ 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، انہوں نے ایک پہاڑ کے اندر ایک غار کے اندر پناہ لی، اتفاق سے وہاں سے ایک پتھر گرا، چٹان سے لڑک کر آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، لوگ اندر بند ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا سب سے اچھے عمل کا جو ہم نے کبھی کیا ہو تو اللہ کو اس کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میرے ان میں سے ایک بندے نے یہ دعا، ہر ایک نے اپنی اپنی دعا کی، تو ان میں سے ایک بندے نے فوراً دعا کی اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر شام کو آتا تھا دودھ نکالتا تھا، برتن میں اپنی والدین کو پیش کرتا تھا، پھر وہ پی چکتے تھے، پھر بچوں کو، پھر بیوی کو پلاتا، تو اتفاق سے مجھے ایک دن دیر ہو گئی تھی، جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں اور بچے میرے قدموں میں مطلب بھوکے پڑے روتے رہے، لیکن میں پیالہ دودھ کا لے کر اپنے والدین کے سامنے کھڑا رہا اور صبح ہو گئی، یعنی کہ میں نے ان کو آواز نہیں دی کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں انتظار میں کھڑا رہا کہ اگر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو میں پہلے ان کو دوں گا، میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیا پہلے۔ اگر اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو پھر مجھے یہاں سے نکال، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تھوڑا پتھر سرکا دیا راستہ، وہ جو چٹان کے اندر وہ بند ہو گئے تھے وہاں سے تھوڑا سا آگے سے وہ جو مطلب غار کے اندر جو بند ہو گئے تو چٹان کو اللہ نے تھوڑا ہٹا دیا، ان کا راستہ بنا دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ واقعہ سنایا، ظاہر ہے یہ ان کے زمانے سے پہلے ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، ہمارے نبی کو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے نا، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ والدین کے ساتھ اگر نیکی کی ہے تو وہ ضائع نہیں جائے گی، آپ کو کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، بعد میں بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو آپ کی یہ نیکی وہاں کام آئے گی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو والدین کے قدموں کے نیچے جو اللہ نے کہا نا کہ جنت ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ جب آپ کسی جگہ قدم رکھتے ہو، اندر داخل ہوتے ہو تو قدم رکھتے ہو نا، تو والدین کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب یہی بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा यही नेकी है, यही नेकी है। और हारिसा बिन नुमान अपनी वालिदा के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सलूक करते थे। तो जब नबी करीम मेराज पे गए ना, तो उन्हें बात का सारा हाल दिखाया गया, क्योंकि अल्लाह ताला बात के हाल भी दिखाने पे कुदरत रखता है ना कि तो उन्होंने उनकी तिलावत की, हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज सुनी, तो उनकी नेकी क्या थी कि जिनकी तिलावत की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। उनकी नेकी ये थी कि वो अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करते थे। तो वालिदैन का हक पहचानिए, वालिदैन का हक पहचानिए। मोमिन पर एक हक अल्लाह का और एक हक जो है तो अपने वालिदैन का है। तो अगर हम अपने वालिदैन के हक को पहचानेंगे और हम इस बात को जान जाएंगे कि वालिदैन के साथ हमने अगर हुस्न सलूक किया, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे नसीब में जन्नत कर देंगे, और हमारे जो है तो दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी। और वालिदैन से जो लोग बदसलूकी करते हैं, वो याद रखें कि वालिदैन के साथ बदसलूकी के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। वालिदैन की नाफरमानी हराम है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तुम पर माओ की नाफरमानी को हराम करार दिया। सही बुखारी में, वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। जिसने ऐसा किया कबीरा गुनाह, यानी कि वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों के मुतालिक जब पूछा गया, तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, ये चीजें जो है तो ये कबीरा गुनाहों में आती है। इसी तरह वालिद को गाली देना, ये कबीरा गुनाहों में आता है। इसी तरह वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला जो है वो महरूम होगा, जन्नत से महरूम होगा ना, जाहिर है। और दुनिया में भी अल्लाह ताला उससे राजी थोड़ी होंगे। वालिद की नाराजगी दरअसल अल्लाह की नाराजगी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब की रजामंदी बाप की रजामंदी में है, और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। यानी जिसका बाप नाराज है वो जान जाए कि मेरा तो रब भी मुझसे नाराज है। तो वालिदैन के साथ जिसने अच्छा किया और जिसका वालिदैन राजी है, उसका रब भी राजी है। वालिदैन की नाफरमानी से उम्र कम हो जाती है। आप ये देखिए कि काब कहते हैं कि अल्लाह उस बंदे को बहुत जल्द हलाक कर देता है जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो जाता है, ताकि उसको जल्दी अजाब दे सके। और जब बंदा अपने वालिदैन का फरमाबरदार होता है, तो अल्लाह उस बंदे की उम्र को बढ़ा देता है, ताकि वो नेकी और खैर में बढ़ जाए। अल्लाह अकबर। तो वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की उम्र घट जाती है। वालिदैन की नाफरमानी करने से अपनी औलाद का नाफरमान हो जाना भी इंसान इसी दुनिया में देखता है कि बाज लोग जो अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करते हैं ना, तो फिर उनकी औलादें उनके साथ नाफरमानी करती हैं। और वालिदैन के लिए दुआ न करने वाले की जिंदगी तंग हो जाती है। बाज लोग इस बात को अहमियत नहीं देते, वालिदैन तो नेक थे, अपना जीवन जीते रहते, अपनी दुनिया में इतने मस्त और मगन होते हैं कि उन्हें टाइम नहीं होता कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। लेकिन जो शख्स वालिदैन के लिए, इसी बात को उलट के देखें कि वालिदैन के लिए जो दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी उस पर फराख कर देता है ना, उसकी मुश्किलें टल जाती हैं। वालिदैन के लिए दुआ करना भी कितनी अहम बात है, और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता, जिंदगी तंग हो जाती है उसके ऊपर। तो आप ये देखिए कि हम ये बार बार जोर दे रही हूँ कि लोग अपनी दुनिया ही मांगते रहते हैं। वालिदैन दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ करने से ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया बदल जाएगी अगर आप वालिदैन के साथ अच्छी तरह उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और वालिदैन को उफ ना कहने का हुक्म है कुरान पाक में। सूरह अल असरा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम इसके अलावा और किसी की इबादत ना करो, और वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना ही उन्हें झिड़को, और ना उनसे बेअदब तरीके से उनसे बात ना करो। तो इस तरह देखें कि उफ भी कितना छोटा कलमा है, कितना छोटा, अरबी के 2 हरूफ है उसके अंदर, लेकिन ये भी वालिदैन को नहीं कहना। अपने कौल से, ये वालिदैन के हुकूक में है कि अपने कौल से, अपने फेल से, अपने जाहो जलाल से, अपने माल के, सबसे ज्यादा जो हमने एहसान करना है वो अपने वालिदैन के साथ करना है। दुनिया में मारूफ तरीके से रहना है, वालिदैन के लिए नरम हो जाना है, बिल्कुल नरम हो जाना है। सूरह अल असरा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उन पर रहम करते हुए इनकिसारी से उनके आगे झुके रहो, और उनके हक में दुआ करो, ऐ मेरे रब उन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर मोहब्बत और शफकत से मुझे पाला था। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खास तौर पर अल्लाह ताला ने दुआ बताई है कि आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें कि या अल्लाह, जैसे मैं छोटा था, मेरा बचपन था, मैं कमजोर था, उन्होंने मुझ पर शफकत की, उन्होंने कितनी मोहब्बत से मुझे पाला, मुझ पर रहम किया, अल्लाह तू उन पर रहम फरमा। तो आप इस बात की अहमियत को देखें कि अल्लाह ताला खुद दुआ सिखा रहे हैं हमें कि हम अपने वालिदैन के लिए ये दुआ करें। तो अपने पास ये बात नोट कर लें कि हर रोज हर नमाज में अपने वालिदैन के लिए, वालिदैन जिंदा हैं या वालिदैन दुनिया से चलेगा, दोनों सूरतों में आप वालिदैन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी
ان پر رحم کا معاملہ فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ اور غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، اور جب وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جائے اور ان کی حکم کی تعمیل بجا لائے اور ان کے آگے نہ چلے اور اپنی آواز کو ان سے بلند نہ کرے اور ان کے پکارنے پہ فوراً لبیک کہے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھے اور ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتائے اور نہ ہی ان کے حکم کی تعمیل کا احسان جتائے۔ یہ نہ کہے آپ تو مجھے جو حکم دیتے ہیں میں پورا کرتا ہوں اور میں بہت، دنیا کو دیکھیں ذرا، دنیا کو دیکھیں وہاں بچے کیسے اور میں کیسا ہوں، یہ سب باتیں نہ کرے، یہ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ اور اپنے والد کو حقارت سے نہ دیکھے، یعنی بعض لوگ بچے بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو وہ والدین کو بےچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو سمجھتے ہیں یہ تو جاہل ہے، اور اپنے چہرے کو ان کے چہرے کے بالمقابل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنی ہے اور نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین کی اطاعت کرنے کی بہترین مثال اسماعیل علیہ السلام سے سیکھیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا زبردست مثال قائم کی ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو بیٹے نے اس بات کو فوراً قبول کیا اور اللہ کی حکم کی فرما برداری کی اور اپنے والد کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کا معاملہ فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اور کہا، اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ میں نے یہ خواب دیکھا، پھر بھی بیٹا پیچھے نہیں ہٹا، بیٹا اپنے باپ کی ادب میں اس نے خود کو پیش کیا۔ تو دیکھیے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کی، کیوں؟ ہماری تربیت کے لیے نا، کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے عزت بخشی، کتنی عزت بخشی۔ تو ہم نے بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے سامنے کم تر غلام بن کے رہنا ہے، کم تر غلام بن کے والدین کے سامنے رہنا ہے، چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ، چاہے جتنی بھی وہ دنیا میں ترقی کر لو، والدین کے سامنے کم تر غلام بن کے رہنا ہے اور والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ آپ جیسے ان کے ایک غلام ہو، اور والدین کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا تو گویا اس نے ان کی نافرمانی کی، صرف آنکھ سے دیکھنا بھی۔ والدین کے سامنے کپڑے بھی نہیں جھاڑنے چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جیسے وبالوالدین احسانہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے اپنے کپڑے تک بھی نہیں جھاڑو کہ کہیں ان پر گرد و غبار پڑ جائے۔ اتنی سی بھی حرکت والدین کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اور والد سے پہلے نہیں مطلب چلنا نہیں چاہیے، اور والد سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے کہ آپ کے والد کھڑے ہوں تو آپ کھڑے ہوں، پھر آپ کے والد اگر کہیں تشریف رکھے تو پھر آپ بیٹھیں۔ یہ ادب کا مقام ہے جو والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ والدین پر خرچ کرنے کی تاکید قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے، جب کہ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، یعنی نبی سے پوچھا کرتے تھے نا صحابہ، تو اللہ تعالیٰ وہ جواب دے رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں پر، قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافر کے لیے تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ واضح بتایا کہ جو تم سے پوچھے کہ ہمارے پاس پیسہ ویسا ہے، سب کچھ ہے، ہم اس کو کہاں خرچ کریں تو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ آج کے دور میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی کام بتاؤ نیکی کا، ہم کون سا کام کریں؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھنے آئے لوگ تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ہیں خیر کے کام، جو بھی تمہارے پاس اللہ نے خیر دی، خیر یعنی مال دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، قوت دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرو؟ خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، پھر زیادہ قریبی رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں پر۔ یہ ہے نیکی جو تم کرو گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس لسٹ میں بھی والدین کا نام بتایا، اور خرچ کرنے کی ابتدا جو ہے وہ ماں سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طارق مہاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، پھر اس کے بعد جو اور قریبی ہو ان کو دو۔ تو
اللہ کے نبی نے بھی کتنا زور دیا، دیکھیں ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے کھول کھول کے بتائی ہے، ہر ایک کا اس کے درجے کے مطابق، کہ والدین پر خرچ کرنا فی سبیل اللہ میں آتا ہے، فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے کہ والدین کے اوپر خرچ کرنا، پھر محنت کر کے ماں باپ پہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے کہ والدین کی زندگی میں، اور پھر والدین کی زندگی میں ایک تو محنت کرنا، اپنا جو بھی خود اپنی محنت سے کمائے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور پھر والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے اوپر رحمت کی، مغفرت کی، ہدایت کی، اصلاح کی، ان کے کاموں کو آسان ہونے کی اور حسن خاتمہ کی، یہ دعا بھی والدین اگر زندہ ہوں تو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر والدین ایسا ہو نا کہ بعض دفعہ والدین بہت زیادہ دینی نہیں ہوتے، تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی اصلاح کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے، یہ نہیں کہ وہ خود بھی ایسے ہی بن کے بس رہتے رہیں کہ میرے ماں باپ زیادہ دینی نہیں اس لیے میں بھی اللہ کے دین سے دور ہوں، نہیں، اللہ کے دین کو اختیار کریں، آپ اللہ کے حکم مانیں اور والدین کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ والدین کی زندگی میں ان کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو ان والدین کی جیسے زندہ ہیں اور یا جیسے بعض لوگ چلے جاتے ہیں نا تو دنیا سے، تو لوگ ان کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، تو لیکن والدین زندہ ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً مساجد کی تعمیر میں پیسے دیے جا سکتے ہیں، پانی کا کنواں کھدایا جا سکتا ہے، کوئی قرآن پاک رکھوائے جا سکتے ہیں، کسی کو چاہیے قرآن پاک یا دینی اسلام کی کتابیں یا کوئی خیر کی چیزیں، تو اور اس طرح کے خیر کے کام، تو یہ والدین کے وفات کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنیں گے، والدین کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ والدین کے ساتھ عظیم حسن سلوک کی اقسام ہے کہ آپ ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے کوئی ایسا رفائی کام کریں کہ ان کو ثواب پہنچے، اور اگر انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، والدین تو مطالبہ نہیں کرتے کہ یہ کریں، لیکن خود بھی اگر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے تو اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کے لیے صدقہ کریں، جتنا ان کی طاقت ہے اس کے مطابق ان کا صدقہ کریں۔ تو والدین کی تعظیم جو ہے اس کا ان کی تعظیم کریں بہت زیادہ، اور توقیر میں مبالغہ کرنا، جیسا کہ ان سے محبت کا، یعنی والدین کے ساتھ آپ تعظیم اور توقیر میں مبالغہ کریں، تو کیسے مبالغہ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ہاتھوں کو چومیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، یہ ہے تعظیم اور توقیر میں مبالغہ۔ والدین کی تعریف کرنی چاہیے، دیکھیں نوٹ کریں یہ چیزیں کہ والدین کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے یہ، ان کی تعریف کرنا اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا، کیونکہ والدین اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بہت قربانیاں کرتے ہیں نا، تو ماں کے ذریعے سے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور بھلائی کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی بہت زیادہ، کیونکہ آدمی کا اپنے والدین کی تعریف کرنا اور ان کے بڑھاپے میں ان کے فضائل بیان کرنا یہ فرما برداری کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایک طرح کی والدین کو خوشی ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ والدین کا دل خوش کر رہے ہو، اور والدین اگر دنیا میں نہیں بھی ہو تو بھی والدین کی تعریف کرنی چاہیے، یہ والدین کے حق کو ماننا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، کیونکہ یہ تو گواہی ہے نا، اور والدین کی ضروریات کا خیال، اگر وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا وہ، تو یہ اولاد کی ذمہ داری کو والدین کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں والدین سے مشورہ لینا چاہیے، اس میں اللہ کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، رضا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر والدین سے دعائیں لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، والدین سے اگر انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، والدین سے اور کسی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں تو والدین کی، انسان ہے نا، کوئی غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ تو اتنے بڑے ہیں، یا یہ یا وہ اس طرح، یا آپ کی تو اتنی عمر ہو گئی ابھی تک آپ کو عقل نہیں آئی، یہ چیزیں اکثر میں معاشروں میں دیکھا ہے کہ لوگ بوڑھے والدین اگر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو بالکل ہی ہتے سے اکھڑ جاتی ہیں اولادیں کہ بھئی آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ کو تو عقل ہونی چاہیے، آپ کو تو سمجھ ہونی چاہیے، آپ تو ہمیں اتنی نصیحت کرتے ہیں، آپ نے تو خود یہ کر دیا، آپ نے تو وہ کر دیا، آپ کو ایسا نہیں۔ یہ جملے نافرمانی کے جملے ہیں، اگر کوئی بھی غلطی والدین سے بڑی بھی ہو جائے تو اولاد کا کام یہ نہیں ہے کہ انہیں رسوا کرے، بالکل انہیں رسوا نہیں کرنا ہے، تو والدین کی بات کو اہمیت دینی ہے، ان کی بات کو اچھی طرح سننا ہے، جب وہ بات کریں تو ان کو اہمیت دیں، ان کے سامنے اظہار کریں، آپ ان کی باتوں سے متاثر ہوں، مثال کے طور پر سر ہلائیں یا اتفاق جیسے ہم کسی کی بات کو غور سے سنتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، جی کہتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج سے بھی ہم ظاہر کرتے ہیں نا کہ مسکراتے ہیں، کہ آپ مطلب اپنی اندر سے اظہار کرتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی بات کا اثر لے
لے رہے ہیں, ہمیں آپ کی بات سننا اچھا لگ رہا ہے, آپ کے پاس بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے, بیزاری کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی اب ختم کرو بات کو, بس ہو گیا یہ وہ. آج کل اولادوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا, اور ماں باپ بےچارے بوڑھے ہوتے ہیں, بھولا لگا ہوتا ہے, بات کرنے لگتے ہیں کچھ اور, ذہن ایک دم سارے الفاظ اکٹھے نہیں کر پاتے. بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ تھوڑا ایسے اپنے الفاظوں کو جمع کرنے لگتے ہیں, تو اولادیں کیا کہتی ہیں, بھائی اب بولو بھی, ٹائم ہو رہا ہے, جانا ہے, دیر ہو رہی ہے, میں جانے کے لیے کھڑا ہوں, اور آپ کو پتہ نہیں آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں, چلے میں بعد میں سن لوں گا. یہ بہت غلط رویہ ہے, یہ بالکل گناہ کا رویہ ہے. والدین کی بات کو اہمیت دینا چاہیے, سننا چاہیے, توجہ دینی چاہیے, اور پورے اپنے باڈی لینگویج سے بھی یہی ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات کو متاثر ہو کے سن رہے ہیں. آپ کی بات جو بھی ہے, وہ جیسی بھی ہے, کسی بھی معاملے پر ہے, لیکن اس کو سننا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ. لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا نا والدین کو دینے کے لیے, حالانکہ وہ یہ سمجھ لیں اگر والدین کو وقت دے دیا تو اللہ کی رحمت تو ان پر ہوگی. والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے. کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ والدین کو رونا آ جائے گا, کیونکہ یہ بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور والدین کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی مشرکہ تھی. آپ نوٹ کیجئے, آج کل بیچارے بچے ہیں تو انہیں چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا, تو اپنی یہ چیزیں بچوں کو بھی بتانی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھی اور اسلام کے خلاف باتیں کرتی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ اکبر. آپ طریقہ دیکھیے کہ ماں مشرکہ ہے اور بیٹا نبی کے پاس دعا کرانے بھی گیا تو اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا, کتنی ادب اور لحاظ سے دعا اپنی والدہ کے لیے دعا کروا رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی خوشی گھر گیا. یہ ابو ہریرہ بتا رہے ہیں نا کہ میں خوشی خوشی گھر گیا. جب میں گھر گیا دروازے قریب ہوا تو وہ بند تھا. میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی اور کہنے لگی ابو ہریرہ وہیں رکے رہو. اور میں نے پانی گرنے کی آواز سنی, بس انہوں نے غسل کیا, کپڑے پہنے, دوپٹہ اوڑا, جلدی سے باہر آئیں, دروازہ کھولا, پھر کہا اے ابو ہریرہ, میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اللہ ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ماں نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا. تو وہ دوڑے, کہنے لگی کہ میں دوڑا فوراً نبی پاک کی طرف خوشی سے روتا ہوا, اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول خوشخبری ہو, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی اللہ نے. بس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا, اس کی تعریف بیان کی اور کچھ بھلائی کے جملے بولے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے ان بندوں یعنی ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو مومنین کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. کوئی مومن ایسا پیدا نہ ہو جس نے میرا ذکر سنا یا مجھے دیکھا اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو. صحیح مسلم میں ہے. تو آپ یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بیٹا کس قدر اللہ کے نبی کے قریب ہے اور ماں مشرکہ ہے, اور بیٹے نے کبھی ماں سے بدتمیزی نہیں کی, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت عزت اور احترام سے ماں کے لیے دعا کروانے گیا کہ ماں, اور یہ نہیں کہا آج اب اسٹائل دیکھیں نا, یہ نہیں کہا اب میں کیا کروں, میری تو ماں تو مشرکہ ہے, ایسے ہے ویسے ہے, گھر میں تو بے دینیت پھیلا کے رکھی ہوئی ہے. نہیں, انہوں نے کہا آپ میری آپ یہ بھی نہیں کہا, آپ نے کہا ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دیتے. اللہ اکبر. کتنی تعظیم سے بندے نے جا کے اپنے اللہ سے نبی پاک سے دعا کروائی اپنی ماں کے لیے. تو والدین کے لیے یہاں سے بات کیا ثابت ہو رہی ہے کہ بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ والدین کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. اگر والدین کے لیے ہدایت مانگی جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. والدین کے حقوق ادا کر کے بھی والدین کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا, آپ جتنے بھی ان کی خدمت کر لیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے یا پھر اسے خرید کر آزاد کر دے. اللہ اکبر. تو جو بیٹا ہے وہ نہیں چکا سکتا حق. تو ماں کے ایک دن جو ماں نے ایک دن اپنے پیٹ میں رکھا بچے کو, اور اس کے ایک دن کا بدلہ بھی
اولاد جو ہے نا وہ اپنی کتنی بھی کوشش کر لے چکا نہیں سکتی. تو والدین کی جو نافرمانیاں ہیں نا وقت کی کمی کے باعث، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ نافرمانیوں میں آتی ہیں. والدین کی نافرمانیوں کی کچھ صورتیں ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ ہمارے رویوں میں ہے تو ہمیں بدل دینی چاہیے، ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. والدین کی نافرمانیوں کی صورتیں جو ہے نا بدتمیزی کرنا ہے، ایک تو بدتمیزی کرنا ہے، دوسرا یہ کہ برائی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنا ہے والدین کے سامنے، اور وہ کام ان کے سامنے کرنا جو ان کو پسند ہی نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کرنا یا ایسے کام کرنا، اور پھر اوپر سے ان کو ڈانٹنا، پھر ان پر آواز بلند کرنا، ان کی آواز سے زیادہ اونچا بولنا. بعض دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ بوڑھوں کو سہما دیا جائے نا، سہم جائیں وہ، تو ان کے آگے اونچا بولیں گے تاکہ ان کی آواز دب جائے، وہ ڈر جائیں. بیچارہ بوڑھا تو بچہ ہو چکا ہوتا ہے نا. بچوں کو بھی ہم ڈرانے کے لیے، ان کو سہمانے کے لیے بعض اوقات اونچی آواز نکالتے ہیں نا، تو لوگ بوڑھوں کے تو یہ نہیں کرنا. یہ والدین کی نافرمانیوں کی صورتیں ہیں. ان کو ڈانٹنا، ان کے آگے آواز بلند کرنا، وہ کام جو ان کو ناپسند ہے وہ کرنا، پھر دروازوں کو پیٹنا، دھڑ کر کے دروازہ بند کر کے چلے جانا. وہ کوئی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو آپ نے یوں کر کے دروازہ بند کیا، یہ نافرمانی میں آتی ہے یہ چیز. یا پھر چلے گئے بڑبڑاتے ہوئے، ہاں بول رہے ہیں، میں تو اپنے آپ کو بول رہا ہوں، کہنا سمجھنا یہ بڑبڑانا دور جا کے بھی مطلب ڈائریکٹ والدین کو نہ کہنا، خود سے خود، یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے. والدین سے مطالبہ کیا جائے اور اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو بولنا چھوڑ دے. کوئی یہ نافرمانی میں آتا ہے. یہ بچے کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی ڈیمانڈ کر دیں گے، اب ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تو جب پوری نہیں ہو رہی تو بات چیت بند ہے، منہ بنا کے پھر رہے، یہ نافرمانی میں آتا ہے. نہایت بدبختی کی علامت ہے والدین کو جو لوگ بد دعائیں بھی دیتے ہیں نا بعض لوگ، یہ نہایت بدبختی اور نافرمانی کی صورتیں ہیں. والدین کی وفات کے بعد بھی آپ نے ان کے ساتھ، ہم سب نے حسن سلوک کرنا ہے. کیسے؟ ان کے لیے استغفار کرنی ہے بکثرت. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں ہیں، کہاں سے؟ تو کیونکہ وہ تو فوت ہو چکا ہے نا. اللہ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے، یعنی جو بچے پیچھے ماں باپ کی استغفار کرتے ہیں نا، اس کی برکت سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ سے، فرشتوں سے کہتا ہے نا کہ میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں، میری تو فائل ہی بند ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ کرنا چاہیے، ان کی طرف سے جو روزوں کی قضا ہوتی ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ بہت باریک بات ہے. لوگ اس بات کا ہر کسی کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اگر والدین دنیا سے چلے گئے اور کبھی بیماری میں یا کسی بھی وجہ سے ان کے روزے چھوٹے ہوں، اب وہ تو چلے گئے دنیا سے، تو یہ بھی اولاد کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان کے روزوں کی قضا ادا کریں. ان کا جو ہدیہ فدیہ بنتا ہے کفارہ کے طور پہ، ان کو جو ان کے چھٹے ہیں، بیماری میں چھٹے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کسی وجہ سے، تو ان کے روزوں کی قضا ادا کرنی چاہیے. اور ان کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا تو آپ والدین کی طرف سے حج بھی کریں. ان کا حج بدل کہلاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے اپنا فرض حج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنے والدین کے لیے حج کر سکتے ہیں، حج بدل. پھر اگر والدین نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے، کوئی منت کی ہوئی ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اور والدین کے دوستوں کے ایسے ساتھ ہوئے ایسے والدین کی، میری کھڑکی لو میرے ہاتھ تک شہناز آپ کے بڑے مائک ہاتھی کی آن ہو گل گیا، آپ اپنا مائک کلوز کریں پلیز، بہت آوازیں آ رہی. تو والدین کے جو والدین کے دوست ہیں یا والدین کے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سب کے ساتھ نیکی کا حکم ہے کہ آپ ان سب کے ساتھ نیکی کریں. پھر سلف صالحین کا اپنی جو رویہ تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ بہت ادب کا تھا. وہ بہت عاجزی کرتے تھے، اپنے مطلب اتنا جھکے رہتے تھے اس طرح کہ جیسے کہ کوئی ان کے بالکل ہی غلام ہو. تو اپنے ماں باپ کے لیے خود لباس کی تیاری میں حصہ لیتے تھے، اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دیتے تھے. تو ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ ماں باپ کو گھور گھور کر بھی دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اس سے بھی بے ادبی کا تقاضا ہے کہ کوئی بات پسند نہیں آئی تو سخت اور کچھ نہ کر سکے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہو جائے، تو ایٹ لیسٹ آنکھوں سے ہی گھور گھور کے دیکھ کے اور خاموش ہو کے چلے گئے. تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. ماں باپ کے فوت ہونے پر بھی دعا کی محرومی سے دعا ان کے لیے بکثرت کرنی چاہیے. اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا دیکھیں بہت بڑی عبادت ہے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے تو میں 1 سال تک یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ انہیں معاف کر دے. 1 سال تک صرف ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہا. نیکی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد کرنا چاہیے. یہ ربی بن خشیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے.
اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف کا رویہ دیکھیے کہ وہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرتے تھے نا تو اس کا اجر فوراً، دیکھیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور دیتے ہیں، کوئی ہمارے اجر میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ یا اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے، ایک کوئی بھی کام، تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کا اجر میرے ماں باپ کو بھی دے، تو کیا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والے کو جس نے یہ نیکی کی اسے بھی اجر دیتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ تو نیت یہ کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے نیکی کی دعا، کوئی بھی نیک کام کرے تو والدین کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کا اجر بھی ان کو عطا فرما۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ قرآن سننے آئی ہیں اور قرآن کی آپ سن رہی ہیں، تو آپ اللہ کے فرمان سن رہی ہیں، قرآن کو سن رہی ہیں، نبی کی یہ اپنی احادیث وغیرہ سن رہی ہیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ ایک نیک محفل میں ہیں، اور پتہ ہے نا آپ کو کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو وہاں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس محفل کے اوپر، تو آپ وہاں دعا کریں، آپ ایسی محفلوں میں بھی دعا کریں، قرآن کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ یا اللہ تو نے جو مجھے توفیق دی ہے اور میں نے تیرے قرآن کو سنا، اور اس کا اجر تو مجھے بھی دے اور میرے والدین کو بھی اس کا اجر عطا فرما۔ اور ان کے لیے دعائے رحمت جو ہے نا وہ ہر وقت اپنی زبان پہ رکھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے میرے چھوٹے ہونے کی حالت میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا کو غور کریں کہ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا۔ تو دیکھیں کہ نبی انبیاء جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ تو کرنے کے کام نوٹ کر لیں جلدی جلدی کہ کرنے کے کاموں میں کیا ہے کہ والدین سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کریں۔ یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس ہمارے اگر والدین زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہے تو ہم نے پھر دعاؤں کی صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے پیچھے صدقہ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ہمارے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں کا باپ سے 3 گنا درجہ زیادہ ہے، لہٰذا خصوصی طور پر یہ نمبر 2 بتا رہی ہوں کرنے کے کام میں کہ ماں کے ساتھ پھر حسن سلوک کریں کیونکہ ان کا درجہ باپ سے بڑا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے قول اور فعل میں یعنی اپنی بات میں اور اپنے عمل سے والدین کی خوشی اور اپنے والدین کی مرضی کو بالکل مقدم رکھیں، کہ کوئی بھی بات کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے میرے ماں باپ کو ناراضگی نہیں ہوگی، اور اپنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ اس سے میرے ماں باپ کو ناراضگی نہیں ہوگی، میرے ماں باپ کی خوشی اسی میں ہے۔ جس بات سے ماں اور باپ ناراض ہوں اسے چھوڑ دینا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے ہر صورت ہر جگہ بچنا چاہیے، والدین کو رلانے سے بچنا چاہیے، والدین سے دعائیں لینے والے کام کرنے چاہیے، فوت شدہ والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہر وقت مانگنا چاہیے، کوئی بھی نیک کام کریں اس کے لیے دعا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ان کو بھی عطا فرمائے۔ غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، جب وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو، جب وہ ان کی حکم کی تعمیل بجا لائے، ان کے آگے نہ چلے، اپنی آواز کو ان کے آگے بلند نہ کرے، اس کی پکارنے پر فوراً حاضر ہو، لبیک کہے، اس کی خوشنودی کا خیال رکھے، ان کے لیے اگر وہ کوئی بھی بات کہیں صبر کے دامن کو، ایسا کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو آپ کی مرضی کی نہیں ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو اسی طرح والدین کی والد کی اطاعت کرنے کی بھی بہترین مثالیں جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، اور جو والدین کو راضی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور والدین کے مرنے کے بعد بھی ہم نے ان کے لیے ہمارا جو عمل ہے اس کا اجر ملے گا ہمیں، اگر ہم اپنے اس کام کو جاری رکھیں گے، اگر والدین کے انتقال کے بعد بھی ہم اپنا حسن سلوک جاری رکھیں گے ان سے دعاؤں کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ جو چیزیں نا وصیت کر دی اللہ نے، وصیت تو دیکھیں وصیت تو جب ہمارے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں کچھ وصیت کر کے، تو یہ ہم پر ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس وصیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کی وصیت پر عمل کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے لفظ کہہ دیے کہ میں نے تو تمہیں وصیت کر دی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتا دیے کہ اگر پورے خلاصہ یہ ہے، پورا نچوڑ یہ ہے کہ والدین کے حق کو پہچانیے، والدین کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ والدین کے حق کو پہچان گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ جس نے والدین کا حق پہچانا
اور والدین کا حق ادا کیا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا حق پہچاننے والا بنائے اور والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں بھی ہم اس طرح کے کام کریں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی ہم نے والدین کے حق کو اگنور نہیں کرنا۔ کیسے؟ ان کے لیے صدقہ کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے ان کی تعریف کرنی ہے، ان کے بہن بھائیوں کا اور ان کے رشتہ داروں دوستوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے ان کی خدمت ہے کہ آپ ان کے جو دوست ہیں یا ان کے جو بہن بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر پھر وہی ہے کہ معاشرے کی ہم تصویر کھینچیں تو وہ تو منظر بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا، بالکل منظر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور سب سے پہلے بتایا کہ والدین آپ کے حسن سلوک کے حقدار جو ہیں وہ والدین ہیں۔ تو ہم نے آج کیا ہمارا جو ٹاپک تھا کہ والدین کا حق پہچانیے، تو امید ہے کہ قرآن کی روشنی میں اور قرآن پاک کی جو آج ہمارا موتی تھا خاص آیت سورہ لقمان آیت نمبر 14، تو ہم نے اس کی روشنی میں یہی سیکھا کہ ہم نے والدین کا حق پہچاننا ہے اور والدین کا حق پہچان کر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین پر رحمت فرمائے۔ اللہ اب جن کے والدین ہم سب کے جو ہم سب کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے۔ قرآن کلاس میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم سب میں سے جس کے والدین زندہ ہیں ان پر اپنی رحمت کر دے، اور جو چلے گئے ان پر بھی اپنی رحمت کر دے، اور ان کی قبروں کو گل و گلزار بنا دے۔ ہمارے والدین جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کی قبروں کو گل و گلزار بنا دے، ان پر اپنی رحمت کر دے، ان پر اپنی بخشش کر دے، اور ہماری جو بھی نیک عمل ہے جو تجھے پسند آئے اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کو بھی عطا فرما۔ روز قیامت ہمارے والدین کو بلا حساب کتاب بخش کر جنت الفردوس کے بلند ترین درجوں میں جگہ عطا فرما، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ فرمانا، اپنے نبی کے ہاتھوں انہیں جام کوثر عطا کرنا، اور پروردگار انہیں جہنم کی آگ سے بچانا، اور جو ان پر اپنی رحمت کا سایہ فگن رکھنا ہمیشہ، اور جو بھی ان کے چھوٹے بڑے گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔